أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے دربار میں یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے کر کے آئے. شام اور یمن کی دوری اونٹ یا گھوڑے سے جائیں تو 3 دن کی ہے، تقریباً 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. سلیمان علیہ السلام جہاں تھے شام، ملک شام جیسے دمشق ہے، سوریہ ہے، فلسطین ہے، یہ شام ہے، اور اس کے بعد صنعاء یمن کی راجدھانی ہے، اور پھر یمن دمشق اور پورا ملک ہے. تو یہ ایک لمبی دوری تھی. سواری سے 3 دن، پیدل 15 سے 20 دن کی دوری. اور یہ جو موجودہ سواریاں ہیں یہ تو اس زمانے میں تھی نہیں. اب وہاں سے جا کے اس کا تخت لے کر کے آنا ہے، تو یہ بہت چھوٹا کام نہیں تھا، جانا اور لے کر کے آنا. تو سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے، چونکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم چلیں گے، سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار بن جائیں گے، اسلام لائیں گے. تو چونکہ سلیمان علیہ السلام نبی تھے، حکیم تھے اور حکمراں تھے. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حکم اور حکمت، یعنی حکم چلانا، نظام اور حکومت کو چلانا اور حکمت کے ساتھ چلانا. یہ اللہ نے اپنے نبیوں کو دی، بعض حکمرانوں کو بھی دی. اور ایک ہے صرف حکم چلانا، حکومت کرنا بغیر حکمت کے. تو پھر اس کے انجام تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں دنیا میں. تو حکم بھی کرتے تھے، حکومت بھی چلاتے تھے، اور حکمت بھی اللہ نے عطا کی تھی ان کو. کہا کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت میرے پاس لائے گا. تو مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک مضبوط قسم کے طاقتور جنات نے کہا کہ آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں اس کا تخت لا دوں گا. عام طور سے صبح سے لے کے ظہر تک یا دوپہر تک مجلس بیٹھتی تھی. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حکمرانوں کا یا بڑے کوئی لیڈر ہوتے ہیں جن کو عوام یا جنتا سے جن کو ملنا جلنا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنا ہے، 2-4 گھنٹہ بیٹھتے ہیں صبح کے ٹائم. سلیمان علیہ السلام کے بیٹھنے کا ٹائم بھی وہی تھا. صبح کو بیٹھتے تھے 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ، اور رعایا میں سے جس کی بھی ضرورت ہوتی تھی اسے پوری کرتے تھے، فریاد سنتے تھے. تو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں سے ایک مضبوط طاقتور جنات نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. آپ یہیں بیٹھے رہیں گے اور میں اس کو لے کے آنا ہوگا. کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، 3-4 گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی. آپ بیٹھے رہیے، درباریوں کی فریاد سنتے رہیں گے، مجلس میں رہیں گے، اور جب تک اس کا تخت میں لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے طاقتور ہونا اور امانت دار ہونا ضروری ہے. بہت ساری سلطنتیں ڈوب گئی، ختم ہو گئی. حکمرانوں نے طاقتور وزیروں یا مشیروں پہ بھروسہ کیا اور وہ امانت دار نہیں تھے، یا امانت دار تھے اور طاقتور نہیں تھے. تو دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. روافض اور شیعہ جو ہوتے ہیں نا، جس ڈپارٹ میں ہوتے ہیں، بڑے نشید، باصلاحیت، کام کی صلاحیت ہوتی ہے اور بہت آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں. اکثر ان کے بارے میں ہی دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ طاقتور کہا جائے گا مگر امانت دار نہیں ہوتے. ایسے وقت وہ دھوکہ دیں گے کہ جب پیچھے مڑنے کا راستہ نہیں رہتا. پوری تاریخ میں کوئی بھی اسلامی سلطنت ڈوبی ہے، تباہ ہوئی ہے، تو کہیں نہ کہیں رافضی یا شیعہ وزیر کی خیانت اس پہ نظر آئے گی.
پوری دنیا کی اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، یہ خباثت ان کے نظر آئے گی۔ اس لیے ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، یا ان کو کہیں نہیں بڑے اچھے لوگ ہیں سننا چاہیے، وہ بیچارے مسکین نہیں جانتے کہ کتنے خبیث لوگ ہیں۔ پوری تاریخ، چاہے ہندوستان کی حکمرانی ہو، ٹیپو سلطان وغیرہ کا معاملہ ہو، یا اس سے پہلے کی جو سلطنتیں گزری دنیا میں، کوئی بھی ایک حکومت پڑھ لیجیے زوال کیسے آیا، کہیں نہ کہیں شیعہ وزیر اس پہ رہا ہوگا۔ تو وہ طاقتور تھے، ملک کو چلاتے تھے، بڑا اچھا مشورہ دیتے، لیکن اندر سے خائن ہوتے تھے، وقت پہ وہ دھوکہ دیتے۔ تو طاقتور ہونا اور امانت دار ہونا، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقتور اور امانت دار بنایا تھا۔ تو اس طاقتور جنات نے کہا کہ میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، یعنی جیسے آپ کہیں گے ویسے لا کر کے حاضر کر دوں گا، اور مجھے اس کی قوت اور طاقت بھی ہے۔ اب 12 سے 1300 کلومیٹر کی دوری جانا اور آنا، 2400 کلومیٹر، 2500 پکڑ لیجیے، یہاں سے سمجھ لیجیے کہ آپ بنارس گورکھپور لکھنؤ پکڑ لیجیے۔ اب 2-4 گھنٹے میں جا کے آ جانا یہ کوئی بہت آسان سی چیز نہیں تھی۔ موجودہ دور میں جو فلائٹوں کا سسٹم ہے، اس پر بھی آدمی چاہے جیسی بھی فلائٹ ہو 3-4 گھنٹے میں جا کے نہیں آئے گا۔ اڑنے کا جو اس کا دورانیہ ہے وہ خود 1-1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو سارے لوگ سن رہے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، ہر عالم سے بڑا عالم ہوتا ہے، ہر طاقتور سے بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جناتوں کے پاس ہی طاقت زیادہ ہے، انسانوں کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب اس نے اپنی یہ بات رکھی تو پھر اسی مجلس میں ایک شخص تھا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کے حاضر کر دوں گا۔ یعنی آپ ایسے بیٹھے ہیں، کتنی دیر آدمی، ایک تو ہے پلک کو جھپکانا، ایک ہے تو آدمی بیٹھا ہے کتنی دیر تک سر نہیں اٹھائے گا، 1 منٹ 2 منٹ آدھا منٹ ایسے ہی۔ کہا کہ انا آتی کے بہی قبل ان یرتد علیک طرفک فلما راہ مستقرا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ تو صرف کہا نہیں، لا کر کے حاضر کر دیا فوراً۔ منڈی جھکائے ہیں، ابھی اٹھے نہیں جب تک تخت آ گیا۔ فلما راہ مستقرا عنده، تو جب سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکتے ہی بلقیس کا تخت اپنے سامنے پایا تو حیرت ہوگی کہ نہیں؟ 2500 کلومیٹر کی دوری پلک جھپکتے طے ہو جائے تو اس پہ تبصرہ، تعجب، افسوس نہیں کیا، کیونکہ نبی بھی تھے، حکمراں بھی تھے، دور اندیش تھے۔ قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ رب کی قوت کو وہ سمجھتے ہیں اور رب کا حکم ہے، تو کہا ہے میرے رب کا فضل ہے، انعام و اکرام ہے، وہ اسے دے کر مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں یا ناشکرہ بندہ بنوں۔ جب کوئی بڑی طاقت، بڑی نعمت ملتی ہے تو آدمی کہیں نہ کہیں اس کی زبان پہ ایک جملہ آ جاتا ہے بڑکپن کا، تو فوراً دیکھیے احساس کہ ایک پلک جھپکتے 2400 کلومیٹر جانا آنا، یعنی 12-24 یہ تخت آ گیا تو کتنا بڑا فضل تھا۔ تو فوراً اللہ کا شکریہ ادا کیا اور کچھ نہیں کہا۔ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑی چیز ملے، بڑا انعام ملے، اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ بنگلہ دیش میں ایک بار بہت بڑا اجتماع ہو رہا تھا، تقریباً 2 ملین 20 لاکھ لوگ یا 25 لاکھ لوگ اس میں شریک ہوتے۔ اس وقت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور جو محدث اس زمانے کے گزرے مجدد، بحیات تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اس میں شریک ہوئیے، پورا اجتماع اہل حدیثوں کا سلفیوں کا، آپ اس میں حدیث کا درس دیجیے، ساری سہولتوں کے ساتھ تشریف لائیے۔ شیخ نے کہا کہ نہیں جاؤں گا۔ شاگردوں نے کہا کہ جانا چاہیے تھا، اپنی بات کہتے، اتنا اچھا موقع تھا۔ تو جو شاگرد بڑے قریب تھے انہوں نے کہا کہ
تم کیا جانتے ہو کہ میں جب اپنے سامنے تو 2.5 لاکھ کی بھیڑ دیکھوں گا تو میرے نفس یا میرے دل میں کیا کوئی چیز نہیں آ سکتی؟ سمجھ رہے ہیں نا، بڑک پن کی اور کوئی چیز، اس لیے میں نے معذرت کر دی۔ یہ ہے ایمان، تقوی۔ اللہ والے اس طرح سے ہوتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ نبی تھے، حکیم تھے، حکومتیں چلاتے تھے، حکمت کرتے تھے، یعنی لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، اللہ کی نعمت کو پا کے فوراً اللہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ نعمت ملی ہی ہے اسی لیے تاکہ میں آزمائے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے لیے، اور جو ناشکری کرے گا تو میرا رب کسی کے شکرانے کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی بندہ شکریہ ادا کرے تو اس سے اللہ بڑا نہیں ہو جائے گا، یا ناشکری کرے گا تو اس سے اللہ کا مقام کم نہیں ہو جائے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو ناشکری کرے گا تو میرا رب بے نیاز ہے اس سے اور بڑا کریم ہے وہ۔ تو یہ صورتحال تھی کہ اس سامنے جب تخت لانے کی بات ہوئی تو ایک مضبوط جنات نے اپنا آپشن دیا کہ میں لے دوں گا آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے۔ اب اس میں جسے اللہ نے علم کتاب دیا تھا، مفسرین نے لکھا کہ وہ ایک بشر تھا، وہ ایک انسان تھا۔ اب آدمی حیرت میں پڑے گا کہ انسان کو اللہ اتنی طاقت دیتا ہے۔ جی ہاں، چونکہ جنات بعض دفعہ انسانوں سے طاقتور ہوتے ہیں۔ جنات وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ جنات جلدی میں وہاں جا سکتے ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا۔ جناتوں کو اللہ نے مختلف روپ بدلنے کی بھی صلاحیت دی ہے، بہت ساری صلاحیتوں سے دیا ہے، لیکن اب اللہ کے نے وہاں پر چونکہ ایک مزاج یہ ہے اور سچائی بھی ہے کہ جنات طاقتور ہوتے ہیں، اللہ نے اس طاقتور کو پیچھے رکھ کر کے ایک انسان کو طاقت دی اور وہ پلک جھپکتے ہی اس کا تخت لے کر کے آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں کرامت۔ دو چیزیں، ایک معجزہ اور ایک کرامت۔ معجزہ اللہ اپنے نبیوں سے ظاہر کرتا ہے اور کرامت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے ظاہر کرتا ہے۔ دونوں چیزیں عقل کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت پر جس کا اعتماد ہوگا فوراً اسے مان لے گا۔ عرض اس کا تخت آیا، فوراً یقین ہو گیا اور کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو بڑے سے بڑی کرامت، بڑے سے بڑا معجزہ جب بندہ دیکھے سنے تو یہی کہے کہ ھذا من فضل ربی، یعنی میرا رب مجھے نواز کر کے آزمانا چاہتا ہے۔ دو چیزیں ہیں بندے کو، صبر اور شکر۔ مل جائے تو شکریہ ادا کرے، نہ ملے تو صبر کرے۔ تو جب بڑا اعزاز اور بڑا انعام ملے تو اللہ کے فضل کو کا اعتراف کر کے بندہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ اب اس کے بعد اس کا تخت آ گیا، سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اب ملکہ سبا بلقیس یمن سے شام، ظاہر سی بات ہے سواری پر آئے گی، چاہے جتنی بھی تیز سواری ہو، 10 دن کے بجائے 3 دن کے بجائے 2 دن لگے، 1 دن لگے گا، یہی ہو سکتا ہے نا۔ لیکن جب وہ آئی تو انہوں نے کہا کہ تم اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لا کر کے حاضر کر دو، اور اس کے بعد انہوں نے حاضر کر دیا۔ اب جب ملکہ سبا وہاں سے آئی سلیمان علیہ السلام کے محل میں تو اس کے آنے سے پہلے انہوں نے ایک اور کام کیا، کہا کہ قال نکروا لها عرشها، اس کا جو تخت ہے تھوڑا سا اس کی حیت کو بدل دو، کچھ چینج کر دو، کچھ تبدیلی کر دو، تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ کیا کرتی ہے، اس کو پہچان جاتی ہے یا نہیں پہچانتی ہے، رائے راست پر رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے، حقیقت کو جان لیتی ہے یا نہیں جانتی ہے۔ ایسا ہی کیا گیا، یہ ان کی حکمت تھی، ان کی دور اندیشی تھی۔ اور اس کے بعد جب ملکہ سبا آئی تو اس کے بعد کی کیا کیفیت تھی، آگے کی آیتوں میں اس کا ذکر انشاءاللہ کل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی قوت اور طاقت عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔